آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس۔ چک جوگیاں سہاوا اسٹیشن سے 16 میل کے فاصلے پر اونچے نیچے ٹیلوں میں گھرا ہوا ایک ایسا قصبہ تھا جس کے باسیوں کو زمین میں سے اپنا رزق نکالنے کے لیے بے حد مشقت کرنا پڑتی تھی۔ ٹیلوں کی وجہ سے ہموار زمین بہت کم تھی اور جہاں تھی وہاں پانی لے جانا بے حد دشوار تھا، اس لیے زیادہ تر لوگ بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ واحد ملازمت جس کے بارے میں وہ کچھ جانتے تھے فوج کی تھی۔ اگر کوئی لڑکا سپاہی بھرتی ہو جاتا تو اسے خوش قسمت سمجھا جاتا اور اس کے گھر والے پورے گاؤں کو کسی ایک وقت تک کھانا کھلاتے۔ بجلی کی آمد کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن بہت کم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، کیونکہ پنکھے لگوانا یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن رکھنا ایسی عیاشی تھی جس کے لیے یہ لوگ متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ البتہ میٹر ہر گھر میں تھا اور ہر صحن میں ایک بلب رات کو جلا دیا جاتا تھا۔ عام طور پر آمنے سامنے رہنے والے باری باری بلب جلاتے کیونکہ دوسری جانب بھی گزارا ہو جاتا۔ چک جوگیاں دراصل ایک باقاعدہ گاؤں نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 150 سال پیشتر ضلع گجرات کے کسی گاؤں میں 3 بھائیوں میں زمین کے سلسلے میں ناچاکی ہو گئی اور ان میں سے ایک بدمزگی سے بچنے کے لیے رات کو اٹھا اور گاؤں سے نکل گیا۔ وہ 4-5 دنوں کے بعد اس مقام پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ویرانے میں ایک جھونپڑی ہے اور خالی ہے۔ اس نے اس میں رہائش اختیار کر لی اور پھر آہستہ آہستہ آس پاس کی زمین کو اپنی قوت سے ہلکے پھالے کے نیچے لے آیا۔ مسافر وہاں سے گزرتے تو سمجھتے کہ یہ کوئی جوگی ہے جو ویرانے میں آ کر بس گیا ہے، اور اسی لیے اس کا نام چک جوگیاں پڑ گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس شخص کا اصل نام کیا تھا، اسے صرف بڑا جوگی کہا جاتا تھا۔ جب بڑے جوگی نے پہلی بار ہل چلایا تو اس نے جو کی فصل کاشت کی، یا ہم سب بڑے جوگی کی اولاد میں سے ہیں، تو بڑے جوگی نے یہاں ڈیرا جمایا اور زمین کو آباد کرنے لگا۔ اس دوران اپنے خاوند کے مظالم سے تنگ آئی ہوئی ایک نوجوان عورت اپنے 2 بچوں سمیت ادھر آ نکلی اور رات گزارنے کے لیے بڑے جوگی کے جھونپڑے میں ٹھہر گئی۔ اگلی صبح بڑا جوگی وہاں سے 100 کوس کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کی جانب چل دیا جہاں اس عورت کا خاوند کھیتی باڑی کرتا تھا۔ وہاں رات کے وقت پہنچا اور ڈیرے پر سوئے ہوئے اس شخص کی گردن پر کھربی رکھ کر کہنے لگا، میں تیرے ٹوٹے کر دوں گا جے تو نے بشیرہ کو طلاق نہ دی تو۔ اس غریب نے بشیرہ کو فوراً طلاق لکھ دی اور بڑا جوگی اطمینان سے واپس اپنے جھونپڑے میں آ گیا اور پھر ایک روز اسے ساتھ لے کر سہاوے کی مسجد کے امام کے پاس گیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بشیرہ کے پیٹ سے 2 بیٹیاں بڑے جوگی میں سے ہوئیں اور یوں یہ آبادی بڑھتی گئی۔ بڑا جوگی مرا تو اس کا سوگ منانے والوں میں اس کی بیوی بشیرہ کے علاوہ 40 کے لگ بھگ پوتے پوتیاں اور دوتے دوتیاں شامل تھے۔ اس جھونپڑے کے گرد کچے مکان بن چکے تھے اور زمین کا ایک وسیع رقبہ زیر کاشت تھا۔ بڑے جوگی کے مزار پر اب ہر برس عرس ہوتا تھا اور وہاں اس علاقے کا جوگی والا میلہ لگتا تھا۔ ٹریکٹر ٹرالی بڑے جوگی کے مزار پر یکدم رکی تو دھول جو تیز رفتاری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھی امڑ کر اوپر آئی اور ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کیا ہمیں یہیں اترنا ہے؟ فرید نے پوچھا۔ حسن علی ٹرالی کا کنارہ تھام کر اچھلا اور زمین پر آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ فرید کی طرف بڑھایا۔ پہلے بڑے جوگی کو سلام تو کر لو۔ وہ دونوں باقی لوگوں کے ہمراہ ٹرالی سے نیچے آئے اور کچی 4 دیواری میں بلند ہوتے درختوں کے سائے میں چلتے ایک سادہ مزار کے پاس پہنچ گئے۔ سلام کرو فرید، حسن علی نے اسے کوہنی مار کر کہا۔ کیا؟ فرید نے اپنے آس پاس دیکھا اور پھر مزار کی طرف ہاتھ ہلا کر کہنے لگا، ہیلو۔ آمنہ نے مسکرا کر زیر لب کچھ کہا۔ وہ دراصل حالات سے سمجھوتہ کر چکی تھی۔ وہ کبھی آئینہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دھول اور پسینے کی وجہ سے اس کے بال اور چہرہ خوفناک ہو چکے ہیں
اور یہاں کی گرمی سے اس کی جلد اترنے لگی تھی اور اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم جائیں گی، اس لیے وہ کبھی آئینہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے آس پاس سب لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ کہیں اس کے ذہن کے نہار خانوں میں ایک گرد آلود اور مدھم پڑتی تصویر تھی کہ اس کے ڈیڈی اس روز فیکٹری نہیں گئے اور انہوں نے ان دونوں کو اسکول نہیں جانے دیا، اور پھر وہ سب خاص طور پر خریدے گئے کپڑے پہن رہے ہیں اور اس کے ڈیڈی قالین پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں اور آخر میں دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ بالکل اسی طرح ہاتھ اٹھاتے تھے جیسے یہ لوگ ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے اور کچھ یاد نہ آیا۔ بڑے جوگی کو سلام کرنے کے بعد وہ سب باہر آئے تو عنایت علی نے حسن علی کو ایک اشارہ کیا۔ حسن علی نے درختوں کے سائے میں کھڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھ کر سر ہلایا اور وہ جیسے اسی لمحے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے زمین پر رکھا ڈھول گلے میں ڈالا اور اسے دم 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 ایسے بجانے لگا جیسے اڑیل گھوڑا نخرے سے تھوڑا ناچتا ہے اور پھر تھوڑا چلتا ہے اور پھر ناچتا ہے۔ آمنہ نے ڈھول کی پیٹھ پر کان دھرا اور پھر فرید کے پاس جا کر کہنے لگی، فریڈی تم ذرا یہ ردھم تو دیکھو، یہ کتنی گہری اور قدیم ہے اور ایسی وحشی ہے کہ انسان ناچنے لگے۔ یہ نہ کرنا، فرید بولا، یہاں کے لوگ کبھی اپنے جسم سے اظہار نہیں کرتے، اپنے آپ کو دبا کر رکھتے ہیں اور شاید یہ پسند بھی نہ کریں۔ اس حالت میں تو میں صرف چڑیلوں کا ناچ کر سکتی ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ ذرا مجھے غور سے دیکھ کر بتاؤ کہ میں سچ کہہ رہی ہوں نا؟ فرید نے بظاہر اسے غور سے دیکھ کر کہا، سسٹر سویٹ جیسی تم لگتی ہو، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی چڑیل تمہارا اگر حسن میں مقابلہ کرے تو بآسانی ہار جائے۔ چند گندے سے بچے جو صرف پھٹی ہوئی قمیض پہنے ہوئے تھے ڈھولی کے سامنے جا کر ڈھول کی تال پر ناچنے لگے، بلکہ اچھل کود کرنے لگے۔ سورج پگھل رہا تھا اور وہ آمنہ اور فرید کے سروں پر پگھل رہا تھا۔ انہیں تھکاوٹ اور گھر سے دور ہونے کا احساس ہوا اور وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے جیسے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد عنایت علی نے پھر اشارہ کیا اور حسن علی نے ڈھولی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ ڈھولی نے ہاتھ اٹھائے اور پسینہ پونچھنے لگا۔ چک جوگیاں کے چند مکان دھوپ میں پھک رہے تھے۔ وہ سب ایک گلی میں داخل ہوئے جس کے سمٹے ہوئے سائے میں کتے لیٹے ہوئے تھے۔ حسن علی نے فرید کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آج روٹی چاچے عنایت علی نے پکائی ہے۔ اچھا، فرید صرف اتنا کہہ سکا، اور وہاں سے فارغ ہو کر تم دونوں پھپھی طفیل بی بی کے ساتھ چلے جانا، تمہارا بندوبست وہیں پر ہے۔ اچھا، فرید نے پھر کہا، یہ عجیب و غریب ارینجمنٹ ہے فریڈی۔ آمنہ جھلا کر بولی، ہم فوڈ کہیں اور سے کھائیں گے اور ہماری بورڈنگ کہیں اور ہوگی، یہ کچھ سلی نہیں ہے؟ یہ سارا کچھ سلی ہے ایمی ڈارلنگ، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہاں سے بھاگ جانے کی چوائس تو ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ فرید نے سر جھٹکا، یہ لوگ اپنی سلی محبت میں ہمیں بھاگنے بھی نہیں دیں گے، یہ سارا ڈیڈی کا قصور ہے، آمنہ نے روحانسی ہو کر کہا۔ آمنہ نے روٹی توڑ کر اسے آلو گوشت سے بھری رکابی میں ایک ڈبکی دے کر منہ میں ڈالا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اتنی تیز مرچ تھی کہ اس کے کانوں میں تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ناک میں شوں شوں کرنا پڑا۔ ذرا احتیاط کرنا، اس نے آنکھوں میں آیا ہوا پانی پونچھتے ہوئے فرید سے کہا، بہت گرم اور تیز مرچ ہے۔ فرید نے شوربے میں سے ایک آلو نکال کر روٹی پر رکھا اور اسے لپیٹ کر آلو برگر کے طور پر کھانے لگا۔ سب لوگ بے حد دلچسپی کے ساتھ اسے ایسا کرتے دیکھ رہے تھے۔ ٹالی پر بے تحاشا کوے برا جمع تھے اور ان کی چونچیں صحن میں پھینکی جانے والی ہڈیوں کی طرف تھیں۔ اوپر خالی اور گرمی سے سنسناتے آسمان میں تیرتی چیلیں تیز آواز میں چیختی تھیں۔ روٹی کے بعد ان کے سامنے حلوے کے پیالے رکھ دیے گئے۔ میں نے سوچا تم پہلی بار اپنے وطن آ رہے ہو، اپنے گاؤں میں آ رہے ہو، تو میں نان حلوہ کر لوں۔ سہاوے کے ساتھ ایک گاؤں ہے کریم پور، وہاں کے نائی کی بڑی دھوم ہے۔ وہ تو نہیں آ سکا لیکن اس نے اپنی بیوی کو کھانے پکانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ چاچا عنایت بڑے فخر سے کہہ رہا تھا، وہ ٹالی کے نیچے بیٹھی ہے، حلوہ اسی نے بنایا ہے،
चख पुत्र। फरीद ने बड़े चमचे के साथ थोड़ा सा हलवा प्याले में से उठाया और आराम से अपने मुंह में रखा। ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन वो इतना मीठा था कि वो उसे चबा न सकता था। ये तो बहुत मीठा है। हलवा मीठा ना हो तो फ़ायदा? चाचा हंसने लगा। हलवा तो वो होता है कि होंठ चिपक जाएं। पुत्र, मैंने तो नाइन से कहा था कि मीठा देसी ना डालना, क्योंकि मेहमान विलायती हैं, इसलिए तो आलू गोश्त में भी मिर्चें वगैरह कम डाली थीं। खाओ पुत्र। उनके आसपास बैठे लोग भी खाना खा रहे थे। फरीद, हसन अली उसके पास आया। खाना खा लो तो मैं तुम्हें चुपके से फुप्पी फीला के घर छोड़ आता हूँ, वरना ये तो शाम तक तुम्हारे गिर्द रहेंगे। तुम ज़रा घड़ी आराम कर लेना, मैंने तो खा लिया है, फरीद कहने लगा। और तुम इमी? इमी ज़रा गुस्से में थी। फ्रेडी, क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि हमें यहाँ इस गंदगी और गर्मी में 59 डेज़ एंड नाइट्स और गुजारने हैं? खुदा के लिए फरीद, कोई तरीका सोचो कि हम यहाँ से निकल जाएं। कल सुबह, नहीं अभी, इसी वक्त। अगर तुम कहोगे तो मैं यहाँ से स्टेशन तक पैदल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ नहीं रह सकती। सारे दिन की थकावट और बेचैनी और अजनबियत ने उसे बिलाखिर निढाल कर दिया था। हसन अली उसे हाथ हिला हिलाकर अंग्रेज़ी में अपने भाई के साथ बातें करता सुनता रहा, और उसे शक हुआ कि वो दोनों शायद यहाँ आकर खुश नहीं हुए। लेकिन वो खामोश रहा, क्योंकि वो अंग्रेज़ी तो नहीं जानता था कि यकीन से कह सके। इमी, फरीद उठकर उसके करीब आ गया। ये तुम क्या कह रही हो? कम ऑन, हिम्मत करो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इस खौफनाक तजर्बे को पसंद कर रहा हूँ, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ? मेरा भी दम घुट रहा है, और जो कुछ हमने खाया है वो मेरे पेट में उथल पुथल कर रहा है और बाहर आएगा। लेकिन देखो, उसने स्याह बैग उठाकर थपका। मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ, और इसमें हमारी आज़ादी है, लेकिन हमें रुकना होगा, मजबूरी है। हसन अली को जो शक था वो यकीन में बदला कि वो दोनों उन्हें और उनके घरों को पसंद नहीं कर रहे। आओ, मैं तुम्हें फुप्पी के घर ले चलूँ। वो पहले चली गई थी तुम्हारा इंतज़ाम करने के लिए। वो तीनों उठे और बाहर निकल गए। टाली पर कव्वे चोंचे सहन की तरफ झुकाए बैठे रहे, और गर्म आसमान में चीलें चीख रही थी। आसपास 30-40 हमवार छतें थीं, जिन पर कोट जोगियाँ के मकीन चारपाइयाँ डाले शाम का खाना खा रहे थे। सूरज गरूब हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, और तारीकी पूरी तरह नीचे नहीं आई थी। लोगों की बातें और कहकहे थोड़ी देर के लिए छतों से ऊंचे होकर फुप्पी नीम तारीकी में गुम हो जाते थे। फुप्पी फैला चाटी आगे रखे पीढ़ी पर बैठी हुई थी, और चंगेर में पड़ी रोटियां उठा उठाकर गिनती थी और उन्हें फिर चंगेर में रखती थी, और कहती थी, लो, मुझे क्या पता था कि तुम विलायत में रहकर साहब हो गए हो। रोटी टुकर खाना छोड़ दिया है, अब इतनी रोटियों का मैं क्या करूं? दूध के साथ गट्टू रोटी खाते तो बड़ा स्वाद आना था। देखो ना, तुम हो तो मेरे भरा इनायत की औलाद, चाहे विलायत में रहते हो। अब तुम थके हुए हो, पर कल तुमने मेरे साथ बैठना है। मुझे अपने भरा के बारे में बताना है कि आखिर दम उसने क्या कहा। हाय हाय, कहाँ जाकर दम दिया। फुप्पी की आवाज़ भर्रा गई, और वह दुपट्टे से नाक को पकड़कर भींचने लगी। फिर वह चुपके से उठी और अपनी चारपाई पर जा लेटी, और थोड़ी देर में उसके खर्राटे सुनाई दे रहे थे। क्या तुम सो चुकी हो? फरीद ने सरगोशी की। आमना ने बेचैनी से करवट बदली। क्या मैं इस जहन्नुमी गर्मी में सो सकती हूँ? और यहाँ कोई प्राइवेसी ही नहीं है। ये कोई तुक है कि इंसान सबके सामने छत पर सोए? कितनी वल्गर बात है। मेरा ख्याल है मुझे ज़िंदगी के पहले मच्छर ने काट लिया है। फरीद ने गर्दन पर चपत मारते हुए कहा। तुम ठीक कहती हो, यहाँ हम कैसे रह सकते हैं? डैडी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया एमी? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ शिट! आमना ने अपनी एड़ी पलंग पर मारी। मुझे हमेशा से यकीन था कि डैडी कम अज़ कम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और ज़रा देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मुझे एक जहन्नुम में आने पर मजबूर कर दिया। फ्रेडी, हमें फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हमने यहाँ रहना है या नहीं, और अगर हम यहाँ नहीं रहते तो सारी उम्र पछताएंगे। तुम जानती हो, ये तो बात की बात है। मुमकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा।
ورنہ میں تو مر جاؤں گی۔ سونے کی کوشش کرو۔ مشورے کا شکریہ۔ پھر جانے کیا ہوا، تھکاوٹ نے ان کو مدہوش کر کے سلا دیا، اور پھر آہستہ آہستہ تارے ان کے قریب آتے گئے اور وہ ان کی چھاؤں تلے سوتے گئے۔ رات کے پچھلے پہر آمنہ کی آنکھ ایک آہٹ سے کھلی۔ اس کے سامنے ایک بندوق کی نالی اندھیرے میں چمکتی تھی۔ اس کی آنکھیں ڈر سے پھیل گئیں اور اس نے منہ کھولا تاکہ چیخ سکے، لیکن وہاں کوئی آواز نہ تھی۔ اس کا منہ کھلا رہا، لیکن حلق میں سے چیخ برآمد نہ ہو سکی۔ بندوق کی نالی ایک سانپ کے پھن کی طرح اس پر اثر انداز ہو کر اسے منچ کر رہی تھی۔ اس کی چارپائی پھپھی اور فرید کے درمیان میں تھی، ان کچی سیڑھیوں کے عین سامنے جو صحن کے اوپر چھت کو آ رہی تھی، اور سیڑھیوں میں کوئی دبک کر بیٹھا تھا اور بندوق کا رخ آمنہ کی جانب کیے ہوئے تھا۔ پھر ایک اور آہٹ ہوئی اور ایک سرگوشی سی ہوئی۔ کیوں آئے ہو؟ کم از کم آمنہ کو یہی سنائی دیا، کیونکہ یہ آواز ایک بڑبڑاہٹ کی طرح تھی، نہ مردانہ اور نہ زنانہ۔ جیسے کیسٹ ڈھیلی ہو جائے تو اس کی آواز بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ آمنہ جہاں تھی وہیں فالش زدہ پڑی رہی اور آنکھیں چپکتی رہی، جیسے بندوق کی نالی کو خطروں سے اوجھل نہ ہونے دینا چاہتی ہو۔ اس نے اگر ایک پل کے لیے بھی ادھر ادھر دیکھا تو اس میں ٹھہری ہوئی گولی چل جائے گی۔ ایک اور آہٹ اور پھر ایک اور سرگوشی، ویسی ہی جیسے کہ پہلے تھی۔ کیوں آئے ہو؟ لیکن اس بار سرگوشی کے ساتھ ساتھ بندوق کی نالی کچی سیڑھیوں کے پیچھے ہوتی گئی اور پھر اوجھل ہو گئی۔ وہ بہت دیر تک اسی حالت میں بے حس و حرکت پڑی رہی اور پسینہ بستر کی نئی چادر پر اور نئے خیز کو بھگوتا رہا۔ پھر اس نے ہمت کی اور فرید کی چارپائی پر جھک کر اسے کندھے سے جھنجھوڑنے لگی۔ وہ نیند میں کسماتا رہا اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ Who is there? It's me, فریڈی۔ آمنہ نے سرگوشی کی۔ تم رات کے اس پہر کیا چاہتی ہو؟ وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا۔ میں رات کے اس پہر کچھ نہیں چاہتی فریڈی۔ یہاں کوئی تھا، ایک بندوق کے ساتھ، جو ہمیں قتل کر دینا چاہتا تھا۔ فرید اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو وہ یہ جان نہ سکا کہ وہ کہاں ہے، اور اس نے اپنے چاروں طرف پھیلے کوٹ جوگیاں کے کوٹھوں کو دیکھا اور کھیتوں میں بھونکتے کتوں کو سنا، اور پھر یک لخت اس کے دماغ میں کچھ تصویریں آئیں اور اس نے سر ہلایا۔ تم یقیناً خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا سنبھل کر کہنے لگا۔ نہیں فریڈی، ادھر ان سیڑھیوں میں کوئی بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بندوق کی نالی میری طرف تھی۔ میں غلطی نہیں کر رہی۔ فرید نے چارپائی سے نیچے ابھی قدم نہیں رکھا تھا کہ آمنہ نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے اسے روکا۔ نہیں، وہ اب بھی وہاں ہو سکتا ہے۔ فرید نے آمنہ کا ہاتھ سختی سے پرے کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہیں بیٹھی رہو۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا سیڑھیوں تک گیا۔ دودھ کی چاٹی کے ساتھ ہو کر اس نے نیچے صحن میں نگاہ ڈالی۔ وہاں تاریکی ایسی تیرتی تھی کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گلی میں کھلنے والے دروازے کی کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ ایک غیر ملک اور اجنبی مکان میں تھا، اس لیے اس نے بہر صورت احتیاط کرنا تھی۔ وہ چارپائی پر واپس آیا تو آمنہ اپنے بستر پر آلتی پالتی مارے دونوں گھٹنوں پر ہتھیلیاں رکھے بیٹھی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ میں اب سو سکوں۔ وہاں کچھ نہیں تھا نا؟ فرید نے سر ہلایا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے ایمی؟ 100%۔ جس گاڈ فارسیکن گاؤں میں ہم پہلے کبھی نہیں آئے، وہاں ہمارے دشمن کیسے پیدا ہو گئے؟ تم ذرا تحقیق کرو مسٹر جیمز بانڈ۔ آمنہ اب سنبھل چکی تھی۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر آسمان کو دیکھا، اور اس دوران ذرا یہ آسمان تو دیکھو۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنے ستارے دیکھ رہی ہوں، اور ان کی فارمیشن جو ہماری کتابوں میں ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ فرید نے پہلی بار اپنے اوپر جھکے ہوئے ستاروں بھرے گنبد کو دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کوٹ جوگیاں کی تاریکی میں سے اٹھ کر اس جنگل کو سفر کر رہا ہے جو ستاروں کا ہے، جو تاریک ہونے کی بجائے چمکتا ہے اور دمکتا ہے، جیسے بے شمار چمکیلی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں۔ اسے ان کی روشنی اپنے رخساروں پر محسوس ہوئی۔ بائی گاڈ، یہ تو کوئی پریوں کی دنیا ہے، انتہائی ناقابل یقین۔ اور ایمی، یہ ملکی وے جو ایک کمان کی صورت آسمان کو روشن کرتی ہے، ہمارے سروں پر سے گزر رہی ہے، یہ تو حقیقی نہیں لگتی، ایک خواب ہے۔
آمنہ اور فرید بھرے آسمان کی حیرت میں گم تھے، اور تقریباً 28 برس پیشتر یہی آسمان تھا، یہی چک جوگیاں تھا۔ تب آمنہ اور فرید نہ تھے، بلکہ ان کا باپ برکت علی تھا اور اس کے چچا زاد بھائی عنایت علی اور غلام علی تھے۔ تقریباً 28 برس پیشتر وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو اس کا دل حلق میں آ جاتا اور وہ تھوک نگل کر سرگوشی کرتا، اوئے جلدی کرو! چاند کی آخری تاریخیں تھیں اور راتیں بڑی تاریک تھیں۔ وہ منڈیر پر بیٹھا راکھی کر رہا تھا اور اس کے دونوں ساتھی گنے کے کھیت میں گھسے گنے توڑ رہے تھے۔ خاموشی میں گنے توڑنے اور ان کے کھینچے جانے کی آواز اتنے زور سے گونجتی تھی اور سنائی دیتی تھی کہ اسے اس بات کا پکا یقین تھا کہ کھیت کا مالک اللہ دتا اپنی کوٹھڑی میں نیم مدہوش پڑا بھی اسے سن سکتا تھا۔ اللہ دتا اگرچہ افہیمی تھا، پر جب وہ دوڑنے پر آتا تو بڑے بڑے شکاری کتوں سے بھی آگے نکل جاتا۔ اوئے جلدی کرو! اوئے تمہاری میں! اس نے پھر سرگوشی کی اور پھر ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ ہماری ماں نے وہاں گنے توڑ کر ان کی مٹیاں بنا کر تو نہیں رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اندھیرے میں سے برآمد ہوئے، ان کے سروں پر درجنوں گنے کا بوجھ تھا، توڑنے تھے پھر لانے تھے۔ یہ عنایت علی اور غلام علی تھے۔ جلدی کرو، اب کھوئی پر چلتے ہیں، برکت علی نے کہا۔ کھیت سے نکل کر ٹیلوں سے پار، جہاں سے ویران رقبہ شروع ہوتا تھا، کسی زمانے میں ایک شخص نے ایک کنواں کھود دیا تھا۔ اگرچہ کنواں کھودنے والوں نے اسے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہاں پانی نکلنے کا امکان کم ہے، لیکن وہ بضد رہا۔ اس کے لیے یہ ایک جوا تھا۔ اگر پانی نکل آتا تو اس کے آس پاس کی ساری زمین جو ویران پڑی تھی وہ آباد کر سکتا تھا اور یوں خوشحال ہو سکتا تھا۔ لیکن ہوا وہی جو کنواں کھودنے والوں نے بتایا تھا، یعنی وہاں سے پانی نہ نکلا۔ یہ کوئی 20 برس پہلے کی بات تھی۔ وہ کنواں اب بھی وہاں ویرانے میں موجود تھا۔ برکت علی اور اس کے دونوں چچا زاد بھائی عنایت اور غلام علی تقریباً ہر رات ادھر آتے، اور جب بھی آتے تو ان کے پاس چوری کی ہوئی کوئی نہ کوئی کھانے کی شے ضرور ہوتی۔ اسی جگہ کو کھوئی کہتے تھے۔